آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقا نامدار مکے کے سردار مدینے کے تاجدار اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے بے سہاروں کو سہارا دینے والے مرنے کے بعد سب لوگ خبر کے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیها و عافیت الابدان و شفائیها و نور الابصار و ضیائیها و علی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور باعث بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیها و عافیت الابدان و شفائیها و نور الابصار و ضیائیها و علی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیها و عافیت الابدان و شفائیها و نور الابصار و ضیائیها و علی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو ماہ شعبان المعظم کے مقدس دنوں میں جمعہ کے دن آج مسجد میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اسی طرح ہم سب کو آنے والا رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرما دیں اور اس کی برکتیں رحمتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائیں، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شب برات بڑی رات جو گئی ہے اس کے بارے میں آپ نے تفصیلی باتیں سنی ہیں، کتابوں میں پڑھا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، یوٹیوب میں فیس بک میں ہر جگہ آپ دیکھے سنے ہیں کہ بڑی رات شب برات انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے مقدر لکھے جاتے ہیں اور جو دعائیں اس رات میں کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنا گویا کہ 400 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے والے سے بھی ثواب عطا کرے گا۔ یہ تو سنیں آپ، اگر بڑی رات میں ہم سب لوگوں کی دعائیں اگر قبول ہو گئی ہے تو پھر ہم فجر کی نماز چھوڑ دیے تو اس کا مطلب قبول نہیں ہوئی، اگر فجر پڑھ لیے تو اس کا مطلب قبول ہو گئی۔ رات بھر عبادت کر کے دعائیں مانگنے کے بعد بھی رزلٹ مسلمانوں کا یہ آ رہا دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن سے کہ مسجد خالی کی خالی نظر آتی ہیں، 5 نمازوں میں نظر نہیں آتے، بس شب بارات میں آئے، پانی نہا لیے، بیر کے پتے ڈال لیے، سال بھر تک روزی مل گئی، ایسا سمجھ رہے ہیں، نہیں، غلط۔
اگر کوئی یہ سمجھ کر صرف شب بارات میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا اب تو میری عمر بھی دراز ہو گئی اور میرے رزق میں بھی برکت آ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اتنا ثواب بھی مل گیا، اب اس کے بعد اس کی نمازیں فرض جتنی بھی ہیں دوسرے دن سے وہ جو چٹ ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب اس کی پوری رات کی کوئی دعا اللہ قبول نہیں کر لیا۔ اللہ تعالیٰ جس کی دعا قبول کر لیتا ہے، جس کی عبادت قبول کرتا ہے، جس کے سجدوں کو اللہ قبول کرتا ہے، پھر اسے مسجد سے باہر نہیں ڈھکلتا بلکہ اس کا دل اور مسجد میں لگتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ بندہ جتنا شب بارات میں رو کر خدا کو منایا ہے اور اس کے دوسرے تیسرے چوتھے دن کے بعد اس کا اگر جائزہ لیا جائے وہ مسجد سے ایسا چمٹا رہے، مسجد سے لگا رہے، سجدوں سے نمازوں سے، تو سمجھنا کہ شب بارات کی اس کی دعا اور نماز کو اللہ نے قبول کیا، اور اسی وجہ سے یہ کوئی نماز چھوڑ رہا نہیں بلکہ ہر نماز وقت پر ادا کر رہا۔ یہ شب بارات کی برکت ہے۔ اکثر مسلمان تو مسجدوں میں کب نظر آ رہے ہیں؟ شب بارات میں جتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد نظر نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں صرف ایک رسم بن کر رہ گئی ہے، بطور پانی نہا کر غسل کر کے بھیر کا پتہ ڈال لے کر سرما لگا کر کپڑے پہن کر آئے، بڑی رات ایک رسم کے طور پہ منائے چلے گئے، نہ دل سے ہوا، نہ اللہ کے ڈر سے ہوا، نہ خوف خدا تاری ہوا۔ اگر یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی تو اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، ہر نماز وقت پہ ادا ہوتی ہے۔ ہر نماز وقت پہ ادا ہونا یہ دلیل ہے کہ شب معراج بھی قبول ہوئی، شب بارات بھی قبول ہوئی، اب آنے والی شب قدر بھی اللہ عطا فرما دے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں، سب دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا میں مست ہیں، دنیا کے دھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں مگن ہیں، اور یہ دنیا جس میں انسان اپنا دل لگا بیٹھا، یہ دنیا جس میں انسان اپنا سب کچھ دے بیٹھا ہے، اور اسی دنیا کی محبت کے خاطر انسان اپنی آخرت کو بھلا دیا، دنیا میں اتنا منہمک ہو گیا کہ آخرت کی فکر تک نہیں، دنیا میں اتنا مستغرق ہو گیا کہ اسے نمازوں کا تک خیال اور ہوش نہیں ہے۔ اور سرکار مدینہ کے دیوانوں، آپ دنیا کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب جب قوموں میں دنیا کی محبت آئی، اللہ اس قوم کو تباہ کر دیا، اور جس کے دل میں دنیا نہیں، اللہ کی محبت آئی، اللہ اس قوم کو کامیابی عطا فرما دیا۔ ہر دور میں ہر دور میں اللہ نے دنیا داروں کو تباہ کر دیا اور دین داروں کو اللہ ہمیشہ آباد رکھا ہے۔ اب ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم دین دار ہیں یا دنیا دار ہیں؟ ہم دین والے ہیں یا دنیا والے ہیں؟ ہم اسلام والے ہیں یا اسلام کا نام لے کر دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اپنا اپنا سب جائزہ لیں۔ ہم جتنے بیٹھے یا جتنے سن رہے ہیں وہ سب اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم دنیا سے اتنا رشتہ جوڑ لیے، ایک دن اگر دنیا نہ ملی تو چہرہ بھی کھینچا جاتا، آدمی بھی پریشان ہو جاتا، غمگین ہو جاتا، ایک دن دنیا نہ ملی تو، مگر کبھی یہ خیال اس سے نہیں آتا کہ ایک نماز چلے گئی تو اس کا چہرہ افسردہ نہیں ہوتا، غمگین نہیں ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے دیکھیے دین میں اور دنیا میں۔ انسان اپنے آپ کو دیندار تو کہتا ہے، اپنے آپ کو میں اسلام کا ماننے والا کہتا ہے، مگر جب اسلام کی کوئی چیز اس سے چھوٹ جائے، نماز چھوٹ جائے تو افسوس تک نہیں کرتا، چہرے پہ اداسی تک نظر نہیں آتی۔ مگر دنیا چلے گئی، یا مال نہ ملا، یا تنخواہ نہ ملی ٹائم پر، یا بجٹ وقت پہ نہ ملا، یا پیسہ رقم نہ ملی، تو چہرہ دیکھیے لٹکتا ہے، اداس نظر آتا ہے،
افسوس کرتا ہے، کہا کہ میں نے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی مجھے رقم نہیں ملی، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے دنیا نہ ملنے پر چہرے پر اداسی چھا گئی، لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا بات ہے آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ کہا جائے گا میرا جو کام کرنے کے بعد مجھے جو ملنا چاہیے تھا وہ چیز مجھے میسر نہیں آئی، اسی لیے میں مایوس ہوں۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ دنیا نہ ملے تو رو رہا ہے، دنیا نہ ملے تو افسردگی ظاہر کر رہا ہے، دنیا نہ ملے تو چہرے پہ اداسی ہے۔ کیا یہ کیفیت ہماری ہے کہ دین کے معاملے میں نماز فجر چلے گئی تو ہم افسوس نہیں کرتے، چہرے پہ اداسی نظر نہیں آتی، نماز کے چھوٹ جانے پر غم نہیں ہوتا، نماز کے چلے جانے پر روتے تک نہیں، افسردہ نہیں ہوتے، چہرہ لٹکائے ہوئے نہیں ہوتے۔ خدارا مسلمانوں، یہ فرق ہے اللہ والوں میں اور ہمارے میں کہ اولیاء اکرام دنیا سے نفرت کرتے تھے اور دین سے محبت کرتے تھے، اللہ و رسول سے محبت کرتے تھے۔ اگر کوئی ایک سنت بھی چھوٹ جاتی اتنا روتے اللہ اکبر، ان کے آنسوؤں سے مصلی بھیگ جاتا تھا کہ میری نماز چھوٹ گئی، میری عبادت چھوٹ گئی، میری تلاوت چھوٹ گئی۔ مگر افسوس آج کے دور کے مسلمانوں کو عبادت کے چھوٹنے پر افسوس نہیں ہوتا، دنیا کے جانے پر افسوس ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، جس کا لگاؤ دنیا میں ہو، جس کا لگاؤ دنیا کی محبت میں ہو، جس کا دل دنیا میں منہمک ہو، ایسے شخص جب زمین پر زیادہ ہوں گے اللہ کبھی اس قوم کو کامیابی نہیں دیتا، کامرانی نہیں دیتا، کامیابی کی منزلیں نہیں مل سکتی ہے۔ اگر کامرانی چاہتے ہو تو لوگوں آؤ دنیا سے زیادہ دین سے محبت کرے، اللہ کے نبی کے دین سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، انشاءاللہ یہ دونوں محبتیں دونوں جگہ کامیاب کرتی کامیابی عطا کر دے گی۔ یہ محبت رسول اور محبت دین، محبت رسول اور محبت دین کیا چیز ہے؟ آئیے، جس کے دل میں جب دنیا اتر جاتی ہے اس کی حرص اور ہوس کا کیا عالم ہوتا ہے، اور جس کے دل میں دین اتر جاتا ہے اس کی عبادت اور اس کی ریاضت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ دونوں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دنیا میں جو لوگ ڈوبے ان کا حشر کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی تھے، ایک کوڑ کی بیماری والا اور ایک گنجا اور تیسرا اندھا نابینا۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھے، دنیا نہیں تھی، بہت غریب تھے، مگر اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں سب سے پہلے کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا، پوچھا کہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرے جسم میں جو کوڑ کی بیماری ہے، جو جلدی امراض ہے، یہ بیماری ختم ہو جائے، میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جو فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اس نے دعائیں دی، اللہ نے اسے اسی وقت صحت عطا فرما دیا اور اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا تھا اس نے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹنی بہت پسند ہے۔ اس کو ایک اونٹنی بطور تحفہ دے دیا، تم اس سے اپنی زندگی چلا لو۔ اللہ اکبر۔ اس کو دعائیں دے کر نکلا، آگے پہنچا تو دیکھا گنجے کے پاس پہنچا، وہ گنجا جو ماں پیٹ سے ہی سر پہ بال نہیں ہے، اس کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرے سر پہ بال نہیں ہے، میں گنجا ہوں، تاکہ میرے سر پہ بال آ جائے دعا کر دیجئے تاکہ میں بھی خوبصورت نظر آؤں۔ وہ آنے والے فرشتے نے انسان کی شکل میں جو آیا اس نے دعائیں دی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو اللہ نے اس کے سر میں بال عطا فرما
دیے اور اس سے پوچھا بتا تجھے دنیا کی کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا مجھے ایک گائے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کو ایک گائے دے دی اور دعائیں دے کر وہ آگے نکلا، ایک نابینا کے پاس پہنچا جو آنکھ سے اندھا تھا، اس سے دریافت کیا بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میری آنکھ میں روشنی نہیں، مجھے آنکھ مل جائے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، بس میں یہ چاہتا ہوں۔ اس کے سر پہ جیسے ہاتھ رکھا آنکھوں پہ، اللہ نے اس کی آنکھوں میں روشنی عطا کر دی۔ اب اس کے بعد پوچھا تجھے کیا پسند ہے دنیا کی؟ کہا مجھے بکری بہت پسند ہے۔ ایک بکری اسے دے کر دعائیں دیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے ہیں وہ بکری دے کر دعائیں دے کر چلا گیا۔ چند دن میں اللہ نے ایک گائے جس کو دی گئی تھی اس نے ہزاروں گائے بنا لیا، ایک اونٹنی جس کو دی گئی تھی اس نے ہزاروں اونٹنی بنا لیے، ایک بکری جسے دے دی گئی تھی اس نے کئی بکریاں بنا لیا۔ اللہ نے ان کو اتنا مالدار بنا دیا۔ چند دن کے بعد اب ان کے اندر دنیا کا مال آ گیا۔ پہلے تو وہ کوڑ کی بیماری والا تھا، پہلے تو وہ گنجا تھا، پہلے تو وہ اندھا تھا، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی دنیا، مگر جب دنیا آ گئی اب اس کے پاس ایک گائے سے کئی گائے بن گئی، امیر بن گیا۔ اونٹنی جسے دی گئی وہ بھی امیر بن گیا، بکریاں جسے دے دی گئی وہ بھی امیر بن گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتے کو اللہ نے چند سالوں کے بعد انہی کے پاس، انہوں نے جو بیماری میں مبتلا تھے وہی شکل میں فرشتہ وہی بھیس میں آیا، سب سے پہلے کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا، اسی بیماری میں آیا، آ کر پوچھا اللہ نے تجھے مال و دولت سے نوازا، میں مسافر ہوں، مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اللہ نے تجھے مال و دولت سے نوازا، اللہ نے تجھے کئی ایک اونٹنیاں دی ہے لہذا تم مجھے اونٹنی دے دے۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہم اگر آپ کو دیں گے تو ہمارے پاس سے تو مال کم ہو جائے گا، آپ کہیں اور چلے جانا۔ اس نے کہا کہ دیکھو آپ غریب تھے، آپ بیمار تھے، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، میں اسی کے نام سے مانگتا ہوں مجھے دے دو۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سب ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا مجھے دیکھو میں بیمار ہوں، آج سے کئی سال پہلے تم بھی بیمار تھے، کیا تم بھول گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہم تو پہلے سے صحت مند ہے اور یہ جو پراپرٹی ہمارے باپ داداؤں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا فرشتے کو جلال آیا، اس نے بد دعا کی، اے اللہ انہیں پہلے جیسا تھا اسے ویسا ہی کر دے، ان پہلے جیسا تھا اسے ویسا ہی کر دے۔ اب اس کے لیے بددعا دے کر چلا گیا، وہ پھر سے بیمار ہوا، اس کا سب کچھ مال تباہ ہوا۔ اب وہاں سے سیدھا گنجے کے پاس گیا، اس سے دریافت کیا کہ دیکھو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں مسکین ہوں۔ اس نے بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے تم بیمار تھے، کہا کہ ہمیں یہ سب گنانے کی ضرورت نہیں، ہم پہلے سے صحت مند ہیں اور یہ مال دولت ہمارے باپ دادوں سے چلتا ہوا آیا ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو ہمارا مال نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کو جلال آیا، اس نے پھر بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا یہ پہلے جیسا تھا اس کو ویسا ہی کر دے۔ وہاں بھی بددعا دے کر آگے نکلا۔ اب اس کے بعد نابینا کے پاس پہنچا، جس کو بینائی ملی تھی، اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا، اللہ نے آپ کو امیر بنایا، پہلے تو آپ کچھ نہیں تھے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر میں مسافر ہوں، مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، آپ ان بکریوں میں سے مجھے کچھ بکریاں دے دو اللہ کے نام پر۔ اتنا سننے کے بعد جو اندھا تھا اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اندر بکریوں کے ریوڑ میں لے گیا، کہا کہ تم نے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ نے تمہیں دیا۔ ہاں بے شک اللہ نے دیا ہے اور تم نے اللہ کے نام پر پوچھا ہے، یہ بکریوں میں سے جتنے بکریاں چاہے لے لو، یہ سب میرے نہیں میرے مولا کے ہے، اس نے مجھے عطا کیا ہے، بے شک اس نے مجھے روشنی دی ہے، بے شک اس نے مجھے مال دیا ہے، یہ میرا نہیں میرے مولا کا ہے۔ اتنا کہنا تھا، فرشتے نے کہا اصل میں مجھے تیرے بکریوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مگر اس امتحان میں دنیا کی محبت میں تیرے دو دوست فیل ہو گئے اور وہ برباد ہو گئے، اور تو دین سے محبت کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اس کی راہ میں مال کو لٹانے والا، ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ تجھے اور مال میں برکت عطا فرمائے، اور مال میں برکت
عطا فرمائے. اس طرح وہ فرشتہ دعائیں دے کر وہاں سے چلا گیا. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ مال جب تک آیا نہیں تھا مسجد میں تسبیح پکڑنے کو بیٹھا, من کے ڈھکل رہا, وظیفے پڑھ رہا, نمازاں پڑھ رہا. کیا وہ مجھے کام نہیں ہے صاحب, بہت بیکار ہوں, بہت پریشان ہوں مولانا, کام نہیں, گھر میں خرچہ زیادہ ہے اس لیے وظیفے پڑھ رہا ہوں. جیسا مال آیا تسبیح بھی چھٹی, مسجد بھی چھٹی, نماز بھی چلے گئی. آج یہی حال ہے. دولت کے نشے میں عبادت کو بھول جانا, دنیا کی محبت میں سجدوں کو بھول جانا, یہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کی علامت ہے. لوگوں کتنا بھی مال کیوں نہ ملے, کبھی عبادت نہیں چھوڑنا, نماز نہیں چھوڑنا, تلاوت نہیں چھوڑنا, سجدے نہیں چھوڑنا, قرآن پڑھنا نہیں چھوڑنا, ذکر و اذکار کبھی نہیں چھوڑنا. چاہے مال ملے یا نہ ملے, کچھ ہو یا نہ ہو, مگر مولا تو اگر راضی ہے تو میں تیری عبادت کرتا ہی رہوں گا. یہ آج ہمارے دلوں سے نکل گیا. میں بتاؤں کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جو غربت میں زندگی کاٹتے ہوئے بھی, غربت میں زندگی کاٹتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت میں کمی تک نہیں کرے, کمی تک آنے نہیں دیے. آج ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے گھروں میں ایک ایک مہینے کا اناج اسٹاک ہے, بعض کے گھروں میں ایک ایک سال تک کا اسٹاک ہے. چاول کے تھیلے, جواری کے تھیلے, گیہوں کے تھیلے, فریجوں میں 8-8 دن کا گوشت, ترکاری سب رکھا ہوا ہے. اب گھر میں جا کر دیکھو سب موبائلوں میں مست ہیں, گیم کھیل رہے ہیں, پکچر دیکھ رہے ہیں, موبائل کے ذریعے برے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الغرض کہ آپ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لو کہ اللہ نے آج سب کچھ دینے کے بعد گھروں میں, کمروں میں اے سی ہے, کولر ہے, فین ہے, پلنگ ہے, بیڈ ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی آج مسجدیں ہماری خالی ہے. فجر میں دیکھو, عشاء میں دیکھو, نمازیوں کی کثرت نہیں ہے. خدا را مسلمانوں, جب اتنا سب کچھ اللہ دینے کے بعد بھی ہم عبادت سے منہ موڑیں گے تو یاد رکھنا تمہاری شب برات کی محفل بھی قبول نہیں ہوگی, شب برات کی تمہاری تلاوت کردہ سورہ یاسین بھی روک دیا جائے گا, تمہاری عبادتیں روک دی جائے گی. خدا را اگر عبادت قبول کرنا چاہتے ہو, اللہ کے دربار میں قبول کروا لینا چاہتے ہو, تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, 5 نمازیں پڑھو, اللہ تمہاری نفل نمازوں کو بھی قبول کر لیتا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں ذرا غور کریں مسلمانوں. یہ دنیا جو ہے نا ہمیں کبھی چھوڑنے والی نہیں ہے. ایک دن دنیا ہمیں ختم کر دے گی, ہلاک کر دے گی, برباد کر دے گی. یہ دنیا میں انسان پھنسا ہے, اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر یہ تصور کرتا کہ یہ میرے سے آگے نکل گیا دین میں بھی زیادہ کماؤں گا, میں بھی مال دولت اکٹھا کروں گا, جھوٹ بولنا پڑے تو بول دیتا, دھوکہ دینا پڑے تو دے دیتا, پتے کھیلنا پڑے تو کھیل لیتا, جوا کھیلنا پڑے تو کھیل لیتا, سٹا کھیلنا پڑے تو کھیل لیتا. کسی بھی طرح میں مالدار بن جاؤ, اس سے آگے نکل جاؤ, کب تک میں پیچھے رہوں گا. ارے دنیا کے خاطر انسان حرام حلال کی تمیز تک نہیں کرتا, حرام کے پیچھے دوڑ رہا ہے. مسلمانوں آؤ, دنیا سے اپنا رشتہ کبھی مت جوڑ لینا. یہ دنیا کسی کی ہوئی نہیں اور کسی کی ہوگی بھی نہیں, کیونکہ دنیا سے نفرت کرنے کا حکم میرے نبی نے دیا, اور یہاں تک فرما دیا, حدیث میں ہے, امام غزالی رحمت اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں, دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. مومنوں کے لیے قید خانہ ہے, کافروں کے لیے جنت ہے. اب ذرا غور کریں, حدیث سے سرکار فرماتے ہیں, کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ قید خانہ, قیدی جیل میں کیسے رہتا ہے؟ قیدی جو جیل کی 4 دیواریوں میں مقید ہے, قید ہے, وہ اپنی مرضی کا لباس نہیں پہنتا, جیلر جو لباس اسے پہنا تھا وہ پہننا. اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھاتا, جیلر کی طرف سے جو کھانا دیا جاتا وہی کھانا کھانا. اپنی مرضی سے وہ بستر لگا کر نہیں سوتا, جہاں وہ سونے کے لیے کہیں گے وہیں سونا. یعنی ایک قیدی
اپنی مرضی سے قید خانے میں نہیں چل سکتا. جیل کے قانون اور جیل کے قانون کو فالو کرنا اور جیلر جو کہتا اس پر عمل کرنے سے ہی قیدی کو سزائیں بھی کم ہو جائے گی, جلدی اس کے بیل ہونے کا بھی امکان ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب حضور نے کیا کہا, میرے امت میں مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے, یعنی دنیا قید خانہ ہے مومنوں کے لیے, یعنی تم رسول اللہ کے شریعت کے قیدی ہو. سمجھ رہے, رسول کے شریعت کے قیدی ہو. جیسے جیلر کے کہنے پر جو لباس دیا گیا وہی پہنتے, نبی نے جو لباس دیا وہی لباس مومن پہنتا ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ کھاتا نہیں ہے, جیلر جو کھلایا, قانون جو دیا وہی کھانا. اسی طرح شریعت میں جسے حلال کہا اسی کو کھانا اور اسی پر رہنا, یہی تو قیدی ہے. اور جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو قید خانے سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا. یہاں ہمارے لیے سونا حرام ہے مگر جنت میں سونا جائز ہے. مردوں کے لیے سونا دنیا میں حرام ہے, ہم نہیں پہن سکتے کیونکہ ہم رسول اللہ کے شریعت کے قیدی ہیں, ہم نبی کے دین کے قیدی ہیں, ہم شریعت مطہرات کے قیدی ہیں. اے مسلمانوں, اگر ہم رسول اللہ کے واقعے میں قیدی بن کر رہیں گے, ہم نے اپنی مرضی کا لباس نہیں, نبی نے امامہ باندھا ہم بھی امامہ باندھے, نبی نے داڑھی رکھی ہم نے داڑھی رکھا, نبی نے اسلامی لباس پہنا ہم بھی اسلامی لباس سے وطن کرے, نبی جیسا چلے ہم بھی ویسا چلے. گویا کہ ہم رسول کے شریعت کے قیدی بن گئے. تو پھر یاد رکھنا, اس دنیا سے جانے کے بعد مر کر مرتے نہیں بلکہ قبر میں زندہ رہتے ہیں اور مٹی میں ملتے نہیں ہیں. بلکہ اسی لیے کہا گیا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. رسول اللہ کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کا غلام بن گیا ہے, نبی کی شریعت کا قیدی بن گیا ہے. اللہ اکبر. تو دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. تم یہاں میں راحت سے رہوں گا, یہ کبھی تصور مت کرنا. اگر تم راحت سے رہنے کے لیے دین چھوڑ دو گے, یعنی نماز چھوڑ کر دنیا میں ایسے محبت میں رہو گے, تو پھر یہ تباہیاں جو آج پورے ملک میں آ گئی ہے, اب جو دیکھ رہے ہیں بربادیاں, خدا را مسلمانوں علن شریف میں لاڈلے مشائخ کی درگاہ میں کیا حال ہو رہا ہے. خریبج گلبرگہ شریف کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پوجے پاٹ درگاہ میں کیے جا رہے ہیں. نہ جانے وہاں یہ نکلا وہ نکلا کہہ کر مسلمانوں کو کرناٹک کے اندر تباہ و برباد کرنے کے منصوبے تیار کیے گئے. اگر اب بھی ہم ایک نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے, اگر اس طرح ہم طبقوں میں بٹے اور دین کو پیچھے ڈالے تو پھر اور بھی بربادی کے امکانات ہیں. آؤ سچے دل سے توبہ کر کے ایک پلیٹ فارم پہ سارے مسلمان اکٹھا ہو جائے اور بتا دے کہ مسلمان 10-5 ہزار پر اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتا. ایسے ایسے ایمان والے گزرے ہیں جن کے سامنے سلطنتیں رکھی گئی اور کہا کہ دیکھ ہم تجھے آدھی سلطنت دیں گے, تو نبی کی شریعت کو چھوڑ دے, دین کو چھوڑ دے. انہوں نے دولت کو ٹھوکر ماری اور نبی کی شریعت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. یہ ایمان والے گزرے ہیں اور آج ہم ہیں. کسی کو دیکھے بک گئے, کسی کی سن لیے خریدا گیا, کسی نے کہا کہ ہم اتنے میں دے دیے اور اتنا اماؤنٹ دے دیا. مسلمانوں آج ہمیں تباہ کرنے کے لیے 2 چیزوں کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا ہے. ایک تو مال کا, پیسوں کا, دوسرا ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, دنیا کی لالچ دی جا رہی ہے. انشاءاللہ یہ مزید آنے والے دنوں میں اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے. اب یہ مختصر بات آ گئی دنیا کے حوالے سے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ ایک دنیا میں شمار ہوتا ہے. کربلا کے میدان میں جتنے بھی لوگ امام حسین کے خون کے پیاسے بنے تھے وہ سب کے سب کافر نہیں, مسلمان تھے. ابن زیاد اور یزیدوں نے ان کو لالچ دے کر حسین کے خلاف کھڑا کر دیا تھا.
گا. اگر تم حسین کے ساتھ دو گے تو تمہارے گھروں کو گرا دیا جائے گا, تمہاری بلڈنگوں کو زمین بوس کر دیا جائے گا, تمہارے مکانات پر قبضہ کر لیا جائے گا. اگر حسین کا ساتھ دو گے بلڈنگ بھی نہیں ہوگی, پلاٹ بھی نہیں ملے گا, پراپرٹیاں بھی چھین لی جائے گی. لوگ اس خوف سے حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے, اور جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی انہوں نے ان کی دھمکیوں پر نہیں آئے بلکہ انہوں نے یزیدیوں کو ٹھوکر مارا, حسین کا ساتھ دیا. آج بھی حسین کے ساتھ دینے والے قبروں میں بھی زندہ ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ ہے, کتابوں کی سرخیوں میں بھی زندہ ہے, جن میں حضرت حور کا نام بھی آتا ہے. آج دنیا ہی انسان کو تباہ کر رہی ہے. لوگ دنیا میں ایسے ڈوب گئے. یہی دیکھیے جمعہ کی اذان ہوئی 12:35 کو, ابھی تک ہلتے آ رہی مسجد, ہلتے دنیا کی وجہ سے رک رہے باہر. یہ دنیا ہے جو مسجد میں جلدی جانے نہیں دیتی ہے. کوئی بھی ہو دنیا پیچھے لگی ہے, اور وہ چاہتی ہے دنیا کہ انسان کو زیادہ تر دیندار نہ بنایا جائے, دنیا دار بنا دیا جائے. اور دنیا دار میں جتنا پھنسو گے اتنی شیطانیت اندر اترتی چلے جائے گی اور تباہی و بربادی کی طرف جائیں گے. جیسے کہ میں نے ابھی واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا, یہ دنیا ہی اترنے کا نتیجہ تھا. جو اپنی حقیقت کو بھول گیا, بیمار تھا, پریشان تھا, جب وہ حقیقت بھول گیا اور جب صحت مند ہو کو دولت مند بنا, نہیں ہم پہلے سے صحت مند ہیں, اتنا جھوٹ بولا اور سب اللہ نے چھین لیا. لوگوں بڑے بڑے خزانے والے نہیں بچے, ہم کیا بچیں گے؟ خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسایا جا رہا ہے, آج بھی دھس رہے ہیں. کسی کا مال کسی کو نجات نہیں دیتا. دنیا کمانے والے بہت کچھ کمائے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان پہنچے, جا کر خبر والوں کو سلام کرے. سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے اہل قبرستان والو, اے اہل قبر والو, تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھروں پر دوسروں کا قبضہ ہوا, تمہاری بیویوں نے دوسروں سے نکاح کیا, تمہارے مالوں پر بھی دوسروں کا قبضہ ہوا. یہ حال ہے تمہارا دنیا سے جانے کے بعد. اب تم کس حال میں ہو یہ بتاؤ. فاروق اعظم پوچھے تو خبر والے بولے یا امیر المومنین, ہم نے اللہ کی راہ میں جو مال لٹایا اس کا فائدہ ہم نے یہاں پا لیا, اور جو نیک عمل کرے اس کا صلہ بھی یہاں ملا, اور جو مال بچا کر دنیا میں چھوڑ کر آئے اس کا نقصان ابھی تک ہمیں یہاں بھرنا پڑ رہا ہے. ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے جو مالوں کو دنیا میں چھوڑا تھا اسی مال کی وجہ سے ہماری قبروں میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ جو دولت کما کر اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے, اگر اولاد اس دولت کا استعمال غلط کر رہی ہے تو اس کی سزا مرنے کے بعد دولت جما کر جو مر گیا ہے اس کو دگنا سزائیں ملے گی. خدارا مسلمانوں, مرنے کے بعد کام آنے والی چیز اگر ہے تو وہ دینداری ہے, وہ اسلام پر عمل پیرا ہے, نبی کی محبت ہے, رسول اللہ کی سنتیں ہیں اور کردار رسول ہے. اسی پر عمل کرنے سے بعد مرنے کے بھی بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے. یہی تو فرق ہے. آج ہمارے دلوں میں اس قدر دنیا اتر گئی. اللہ اکبر. ایک بار ذرا محبت میں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابن الکریم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دنیا دل میں ہے اس لیے درود شریف منہ سے نہیں نکل رہا. ذرا سب مل کر درود شریف پڑھیے نا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب دنیا میں کثرت سے دنیا سے محبت کرنے والے زیادہ ہوں گے, اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دے گا, ہلاک کر دے گا, ہلاک کر دے گا. جو قوم دنیا سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے, دین سے اور دینداری سے, اسلام سے,
اور میرے نبی سے اور اللہ کا خوف دلوں سے جب نکل جائے گا، تباہی و بربادی ہمارے گھروں کو دستک دے گی اور دے رہی ہے، اور بربادیاں ہمارے تک آ چکی ہیں۔ خدارا مسلمانوں، آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم کتنا اللہ سے ڈر کر عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارے دل میں دنیا بسی ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، یہ دنیا ہی کا نتیجہ ہے۔ جو ابھی ہم مسجد میں آ رہے نا، 12:35 کو اذان ہوئی، اب تک جو آنے کا نام نہیں، اب تک سوچ رہے ہیں اطمینان سے جائیں گے۔ یہ کون روک رہا؟ دنیا روک رہی۔ اب دنیا میں کون ہے سب سے زیادہ دنیا کی طرف ڈبونے والا؟ شیطان۔ کون ہے؟ شیطان۔ ان چاہتا یہ ہے کہ دنیا والے دنیا میں پھنس جائے، دھندے میں اتنا بیزی کر دیتا، نماز بھی چلے جاتی، افسوس تو ہوتا نہیں، اسے نماز گئی تو افسوس تو ہوتا نہیں۔ آج کے دور کے مسلمان کو افسوس نہیں ہے۔ وہ تھے زمانے میں لوگ ایک نماز چھٹی تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، آزو بازو والے آنکھوں ان کو سمجھاتے تھے کئی کو رو رہی اتنا نماز چھٹی سے ہو۔ آج ہمارے آنکھوں میں آنسو تک نہیں آ رہے، اللہ کا خوف نہیں رہا، اسلام کی سچی محبت نہیں، دین سے سچی محبت نہیں رہی۔ پہلے کے لوگوں کا عالم کیا تھا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی جو حضرت وہاں بیٹھے وہ ٹوپی سر پہ نہیں ڈالے ہیں، وہ سر پہ ٹوپی پہن لیں۔ ادھر دیکھیے، درود شریف پڑھیے۔ جن حضرات کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے وہ ٹوپی پہن لیں۔ ٹوپیاں باہر رکھی ہوئی ہیں، ٹوپی ڈال لیں۔ ٹوپی، یہ کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ مسجد میں نماز کے ادب میں سے ایک سب سے بڑا اور بہترین ادب، اور وہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کو پہننے کے بعد آدمی میں سب ادب آ جاتا ہے۔ ٹوپی نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بے ادب ہے، ٹوپی ہے تو ادب والا نظر آتا ہے نا۔ یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹوپی پہننا ضروری نہیں۔ آج کل اہل حدیث تبلیغ جماعت والے وہ نکل کو کیا ہے، بے حیا بے ادب لوگوں، ان کو تو ادب معلوم بھی نہیں ہے۔ وہ نوجوانوں کو ایسا بول دیے نماز ہے دیکھو بھی پڑھنا ہے بس ختم۔ اگر آپ کے بدن پہ چڈی گھٹنے تک رہے تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چڈی پو اب وہ تک نو بتلا رہے ہو، یہاں تک چڈی رہت بس ہے۔ اچھا دکھتا کیا تمہیں؟ بولو سب۔ یہاں تک کہ بڑی چڈی صبح میں واکنگ کو دال لے کے نکلتے ہیں، وہ چڈیاں پہن رہے، انہوں کیا کہتے بس وقتہ پہننے کو بھی نماز پڑھ سکتے کہتے ہیں، پر نماز نہیں چھوڑنا۔ ایسی نماز اللہ ٹاٹ میں لپٹ کو منہ پہ مار دیتا۔ غوث کی محبت والی نماز ہونا، رسول اللہ کی عشق والی نماز ہونا، اہل بیت کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت کنڈیشن ہے نماز میں۔ اس لیے کہ تو تلاوت ٹھہر کر کر، قرآن ٹھہر کر پڑھ، اللہ کی تسبیح رکوع میں جا کر کر، سجدے میں کر، مگر ادب سے بیٹھ کر نبی اور آل نبی پر سلام پڑھ۔ یہی تو ہے نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، بولے تو کون؟ یہ تو اللہ والوں کی جماعت ہے، یہ تو غوث و خواجہ ہے، یہ تو بندہ نواز ہے۔ تو گویا کہ پوری نماز ادب سکھاتی ہے، بے ادبی نہیں۔ اور ہمارے ادب کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا ادب ہے ان کی آنکھوں میں سرما دیکھو، اسلامی لباس دیکھو، سر پہ امامہ دیکھو، اور اس کے بعد لوگوں کے سجدے، رکوع۔ غریب نواز کی نماز کو دیکھ کر کئی کافر اسلام قبول کرے، غریب نواز کی چلن کو دیکھ کر لوگ اسلام میں آئے۔ انہوں جا کے گھر گھر کو پکڑ کو زبردستی سے پڑھ کلمہ، نہیں تو تیرے لیمبو کاٹوں، تیرا گھر گراتوں، نہیں بولے۔ ان کے کردار کو دیکھ کو اسلام قبول کرے، یہ کردار دکھایا۔ ارے یہ کیسا انسان ہے جو کالر کے بٹنا کھلے ہڈیاں دکھ رہے ہیں، یہ ہڈی تک نہیں دکھنا نماز میں، یہ پورا پیک کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کیسا پہنے، ایسا آستین پیچھے ڈالے، کیا دادا گیری کر رہے مسجد میں؟ کیا دادا بن رہے مسجد میں آئے تو یہ بٹن یہاں کے لگنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ پورا پیک ہونا۔ آج کل ٹی شرٹ ڈال لے رہے ہیں، جنس ٹائٹ ہے، رکوع میں گئے تو پیٹ کی پیچھے کی پوری نالی دیکھ لے رہا پیچھے والا۔ وضو بنانے کو بیٹھے تو ادھر آگے منڈی گئی تو پیچھے انہیں رہا تو لو پیچھے اندر چڈی بھی دکھ رہی، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ ایک جنا ادھر وضو بنا رہا ہے، ایک جنا ادھر وضو بنا رہا ہے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بٹن اپنے یہاں کے کھلے رکھیں۔ کس کے کھلے؟ ذرا ہاتھ لگا کے دیکھ لو، چیک کر لو۔ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، یہ آپ یہاں بٹن لگائیے، کتنا اچھا دکھتا آپ کو،
ادب۔ اس طرح ہمیں ضروری ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا جو ہے انسانوں کے اندر اس قدر گھس گئی کہ انسان کو اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کی محبت میں ایسا ڈوب گیا ہے کہ وہ آخرت کو بھلا دیا، دین کو فراموش کر دیا۔ اس لیے آج مسلمان تباہ برباد ہو رہا ہے۔ جب جب زمانے میں لوگ دنیا سے محبت کرے ہیں، اللہ اس قوم کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر اپنے حواریوں کے ساتھ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں کی بستیاں ختم ہو گئی اور کئی لوگ مر چکے، ہلاک ہو گئے اور لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں، جلدی یہاں سے چلو۔ ان کے حواریوں نے کہا ان پر یہ اللہ کا عذاب، اللہ کا یہ غضبناک ان پر کیوں آیا، ہم اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ان کو جو بے گور و کفن ایسے ہی لاشوں کو چھوڑا گیا اور ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آواز آئی عیسیٰ جب شام ہوتی ہے نا انہیں مردوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ کس وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ جب شام ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے سارے مردوں سے خطاب کیا تو سب نے لبیک یا روح اللہ کہا۔ اس میں سے ایک شخص نے بڑی زور سے کہا لبیک یا روح اللہ، کہہ دیجئے کیا حکم ہے؟ کہا کہ یہ تباہی کیسے آئی، یہ بے گور و کفن کیوں پڑے ہوئے ہیں لاشیں، انہیں کیوں دفن نہیں کیا گیا، انہیں کیوں ہلاک کیا گیا؟ تو ایک شخص کہتا ہے کیا بتاؤ کہ ہم سب دنیا سے محبت کرنے والے تھے۔ کہا کہ دنیا سے کیسی محبت کرتے تھے؟ ایک ماں اپنی بیٹی سے کیسا پیار کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہم دنیا سے محبت کرتے تھے۔ دنیا آتی تو خوش ہوتے تھے، دنیا جاتی تو روتے تھے، ہم دنیا میں پھنسے تھے، اس لیے ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، اس لیے ہمیں تباہ کر دیا گیا۔ اچھا تمام ساتھی کیوں جواب نہیں دیتے؟ تو ایک تنہا کیوں بول رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جو لوگ جواب نہیں دے سک رہے ہیں وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہے۔ حالانکہ میں دنیا میں تھا مگر میں ایسی محبت دنیا سے نہیں کرتا تھا مگر ان کا ساتھ دیتا تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے عذاب میں بھی لپیٹے میں آ گیا اور میں جہنم کے کنارے پر ہوں، اس خوف سے ڈر بھی رہا ہوں، پتہ نہیں کہ میں کہاں گر جاؤں گا۔ اور یہ لوگ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ لوگوں دنیا سے محبت کرنے والے ہلاک کر دیے گئے ہیں، تباہ و برباد ہو گئے، اور آج ہمارا حال یہی ہے۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں اگر شعبان کی 15ویں شب کو جاگ کر روزہ رکھے اور رات میں دعائیں مانگے، نوافل پڑھے، دگانے پڑھے، اس کے بعد 5 نمازوں چٹ من میں جو آیا نماز پڑھ لیے، تو کیا بڑی رات کی دگانے قبول ہوگی؟ کیا اس رات کی تلاوت سورہ یاسین قبول ہوگی؟ کیا اس وقت رات کی عبادتیں قبول ہوگی؟ نہیں۔ اگر دعائیں قبول ہو گئی تو پھر مسجد سے نفرت نہیں، محبت بڑھتی ہے، اور محبت بڑھنے کا نام ہی ہے کہ اس کا دل دنیا میں نہیں آخرت کی طرف رسول کی محبت میں تیاری میں لگا ہوا ہے۔ خدا را مسلمانوں عبادت کا معاملہ کیا ہے؟ حج کرے تو گناہوں سے ایسے پاک، حضور نے کہا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ روزوں کے بارے میں کیا کہا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پر روزے اس لیے فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نماز کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی ہر عمل کرنے کے بعد اس کا رزلٹ پیچھے ہی اللہ رکھ دیا دنیا میں۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کے بعد نمازی بے حیائی اور بری باتوں سے بچ رہا ہے تو سمجھنا اس کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ اگر نماز بھی پڑھ رہا، موبائل کے اندر پتے بھی کھیل رہا ہے، موبائل کے اندر گیم بھی کھیل رہا ہے، موبائل کے اندر بے شرم بے حیائی تصاویریں اور نہ جانے ایسی ایسی گندے مناظر دیکھ رہا ہے اور پھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، بس یہ رسم ہے سمجھ کر ادا کر رہا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔
مگر بے حیائی کے کام کر رہا ہے نماز پڑھ کر. ایک نمازی کو یہ شعبہ نہیں دیتا, ایک سجدے کرنے والے ساجد کو یہ شعبہ نہیں دیتا, عبادت کرنے والے عابد کو یہ گندی خیالات, گندی تصویریں شعبہ نہیں دیتی ہے. ان کاموں کا کرنا اس بات کی دلیل ہے اس کی نماز قبول نہیں. اچھا یہاں تو رزلٹ مل گیا, قرآن کہہ رہا میں نہیں, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب اگر کوئی نماز پڑھ کے بھی داڑھی منڈا رہا ہے, اب وہ چیک کر لے کہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ نماز پڑھ کر بھی داڑھی جیسی سنت کو نکال رہا ہے, جبکہ نماز پڑھنے کے بعد ڈیولپمنٹ ہونا, ترقی ہونا, کیسی ترقی ہونا, اگر داڑھی نہیں ہے تو داڑھی آنا, اگر سنتیں نہیں تو سنتیں پڑھنا. سنتیں پڑھنے والا تھا نماز پابندی سے ادا کر رہا, نوافل کی کثرت کرنا. عبادت میں ترقی ہونا, عبادت میں ترقی ہونا. پہلے فجر پڑھتا تھا, اب فجر بھی پڑھ رہا, ظہر بھی پڑھ رہا. پہلے ظہر فجر دو پڑھتا تھا, اب عصر بھی پڑھنے لگ جائے, عصر فجر ظہر پڑھ لیا. اب اگر اس کا دل پھر مغرب کی طرف آ رہا ہے تو یہ سمجھنا کہ اللہ اس کو اپنے گھر کی طرف عبادت کی طرف بلا رہا ہے, اس کی نمازیں قبول کر لے رہا ہے, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہے. اب جیسے جیسے نمازوں کا پابند ہو گیا, اچانک اس کا دل جو سنگ دل تھا, پتھر دل تھا, اب نماز پڑھنے سے اب وہ محبت والا بن گیا. اب اس کا دل پتھر نہیں موم بن گیا, لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتا, لوگوں سے گالی گلوچ کی باتیں نہیں کرتا. نماز کا کام ہے پتھروں کو موم بنانا, اکڑنے والوں کو جھکنا سکھانا, اور جس کا دل پتھر ہے اس کو نرم کرتی ہے نماز. اور جس زبان سے وہ بد کلامی کرتا, فحش باتیں کرتا تھا, تو نماز اس کو ان برائیوں سے روکتی ہے اور اس کی زبان پر درود و سلام جاری ہوتا ہے, کلمہ طیب جاری ہوتا ہے. مسلمانوں آج ضروری ہے اپنے آپ کو ذرا غور کریں, کیا میں دیندار بنا یا نہیں بنا, اپنے آپ پر غور کریں. واقعی میں اگر ہم دیندار بنے تو اب بھی پتا چلتا جمعہ کے کتنے رکعت ہیں, 14. بولو بھائی, ہم 14 پڑھ رہے جمعہ میں. جو مین ہے مار لے رہے بیٹھ جا رہے, مار لے رہے بیٹھ جا رہے. اب یہاں حضور کیا بولے, نفل نمازوں کا پاور ایسا ہے پڑھتے پڑھتے اللہ اس کو اپنا قرب دے دیتا ہے. فرائض, واجبات, سنن, اب اس کے بعد نوافل کی کثرت کرے تو اللہ اسے کیا دیتا, قرب دیتا ہے. اب یہ آتی چیزیں کب, کرتے کرتے آتی ہے. اب اگر پورے فرائض, واجبات, سنتیں ادا کر لے, اب اس کے بعد امام اعظم کی زندگی کو لے لو. امام اعظم اتنے مصروف ترین شخصیت, دین کے معاملے میں بھی لو ایسی ہی ہے. جب دنیا میں تجارت کی بات آتی تو تب بھی نبی کی شریعت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں, اور جب عبادت کی بات آتی ہے کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں تو اتنا بیزی آدمی ہوں, فرض پڑھ لوں چلے جاؤں, مجھے کیا ضرورت ہے سنت کی, نفل کی. کہیں بھی ثابت کر کے بتا دے. ارے امام اعظم فرائض تمام 5 وقت نمازیں ایک اپنی جگہ وہ تو وقت پہ ادا ہو ہی گئی, ان کے شاگردوں نے بھی کبھی کوئی جماعت کو نہیں چھوڑا, کبھی کوئی نماز کو نہیں ترک کیا. حتیٰ کہ امام اعظم پہلے تو 500 رکعت پڑھتے تھے, جب لوگوں کے جملے سن سن کر پوری رات عبادت کرے بتایا گیا, امام اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے. اب رات بھر کون سی نماز پڑھے, رات بھر کون سے تو نماز فرض ہے کیا سوائے عشاء کے چھوڑے تو. مگر اللہ والوں کا مزاج یہ ہے, وہ جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے رسول اللہ کے دین اور شریعت کے قیدی بن کر آئے, بس ہم یہاں جیئیں گے اللہ رسول کے لیے, مریں گے تو بھی رسول اللہ کے لیے. رات بھر عبادت کرے. غوث اعظم کی زندگی لو, ہر ولی کی زندگی لو, کبھی انہوں نے فرائض کو بھی نہیں چھوڑا, واجبات کو نہیں چھوڑا, سنتوں کو نہیں چھوڑا. یہ نہیں بولے کہ موقیدہ پڑھ لیں گے, غیر موقیدہ چھوڑیں گے, یہ نفل چھوڑیں گے, وہ نفل بعد میں پڑھ لیں گے, نہیں بڑی رات ہوئی تو جب پڑھ لیں گے. ایسا کہیں بھی کوئی ولی نے کام نہیں کیا ہے. جب اللہ والوں کی سیرت پڑھو پتا چلے گا انہوں نے کبھی کوئی سنت چھوڑے نہیں. اگر چھوٹ گئی تو اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے, یہ سنت چھٹی میں قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ. ارے یہ حال تھا صحابہ اکرام کا. ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے, چلتے چلتے ایک ٹہنی تھی, اچک اچک کر اپنا امامہ کا کپڑا شملہ اوپر لگانا چاہتے, مگر کانٹا دار وہ جو درخت ہے پکڑتا نہیں, بار بار کرنے لگے, بار بار کرنے لگے. لوگوں نے پوچھا ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو, کہا کہ یہ کرنا
تم جو دیکھ رہے ہو دراصل میں نے دیکھا ایک مرتبہ میرے نبی اس راستے سے گزرتے وقت ان کا امامہ کا شملہ جو ہے نا وہ درخت کی ٹہنی کو لگ گیا تھا. عمر یہ چاہتا ہے کہ جاتے جاتے میرا بھی شملہ اسی ٹہنی کو لگے تاکہ یہ بھی ایک سنت ادا ہو جائے, یہ بھی ایک سنت ادا ہو جائے. کس قدر صحابہ کرام رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتے تھے. کیوں کہا میرے نبی نے کہ من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر نیت شہید. جو میری امت کے فساد کے زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرو اللہ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. یہ کیوں کہا رسول اللہ نے, اور یہ کیوں کہا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. حالانکہ نماز کی جب بات آئی تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ نماز سے جو محبت کرے گا وہ میرے ساتھ آئے گا, نہیں سنت سے کہا ہے. یہ بہت بڑے راز کی بات ہے. سنت سے, جس نے میری سنت سے محبت کی, جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. کون نہیں چاہتا نبی کا ساتھ ملے, کون نہیں چاہتا آمینہ کے لال کا ساتھ ملے, کون نہیں چاہتا حسین کے نانا جان مل جائے, کون نہیں چاہتا فاطمہ کے بابا مل جائے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے. تو آؤ, اگر تم نبی سے واقعی میں محبت کرتے ہو تو نبی کی سنتوں کو اپنے لیے عمل کے لیے لازم کر لے. انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ نبی کا کرم مدینے سے ہوگا, اللہ دونوں جہاں میں عزت عطا کر دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج کا دور ایسا پرفتن دور گزر رہا ہے. اس دور میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, مسلمانوں کی درگاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کی مساجدوں کو ٹارگٹ میں رکھا گیا ہے. ناحق کے گھروں میں گھس کر, مساجد میں گھس کر, بارگاہوں میں گھس کر اپنے اپنے جھنڈے نصب کر رہے ہیں, مگر مسلمان دیکھتا ہی رہ رہا ہے. ہمارا سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے چھینا جا رہا ہے, مگر مسلمان دیکھ رہا ہے. تماشائی بنا ہوا ہے, آپس کے اختلافات میں پڑا ہوا ہے, تو میں کی زندگی میں گزار رہا ہے. اتنے بڑے بڑے نقصانات ہونے کے بعد بھی ابھی بھی گناہ کو نفرت نہیں کر رہا ہے, برائیوں سے نفرت نہیں کر رہا ہے. اتنا سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے سے ہم سے چھیننے کے لیے پورے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. آنے والے 2024 کی تیاریاں ابھی سے کر لی جا رہی ہے, اور مسلمان غفلت میں پڑا ہے. یہ وہ کہتے ہوئے آپس کے جھگڑوں میں میں لگے ہیں. خدارا مسلمانوں, ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ اور ایک ہو کر اللہ کے رسول کے دیوانے بنو, اور نبی کی محبت میں تمہارا ایک جملہ ملک کی بنیادوں کو ہلا سکے اور دشمنوں کے پیروں کے نیچے زلزلہ آ جائے. تو یہ کیفیت تبھی پیدا ہوگی جب ہم غلام مصطفیٰ بن جائیں. پہلے غلام مصطفیٰ تو بن جاؤ, رسول اللہ کے عاشق تو بن جاؤ, نبی کے دیوانے تو بن جاؤ. اگر ہمارے دل میں نبی کا عشق ہوتا, محبت ہوتی, تو یقین جانیے جمعہ کے دن میرے نبی نے یہ فضیلت کیوں بتائی. اب آج کل لوگ ایسا بھی بولنا شروع کر دیے, کیا ڈراتے بھئی, خبر میں بچھو ہے, سانپ ہے. ارے اللہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا, خبر میں سانپ ہے, بچھو ہے. کوئی مولوی صاحب جا کو نہیں دیکھے, میرے نبی دیکھے. اللہ بتایا یہ سانپ ہے, اس کی لمبائی اتنی ہے, اس کے دانت ایسے ہیں, اس کے ناخن ایسے ہیں, اور یہ بچھو ایسا ہے. جہنم کا بچھو ایسا ہے. جہنم میں ایک ویل وادی ہے, ایک وادی لملم ہے. اس طرح کئی ایک وادیاں بنائی گئی ہیں. یہ کون بتائے؟ سب اللہ حضور کو بتایا, حضور آپ کو یہاں دنیا میں بتایا. اور وہ جو نبی بتائے وہ امت کو بتا رہے ہیں. میرے نبی نے کہا کہ لوگوں, ایک مرتبہ سرکار جو ہے نا جب شب معراج کو گئے تو عالم برزخ کی سیر کر رہے تھے, تو وہاں آقا علیہ السلام نے دیکھا کچھ عورتوں کے بدن پر آگ کا لباس ہے. کئی کا لباس ہے؟ آگ کا لباس ہے. اور آگ کے کوڑے فرشتے لے کر انہیں مارتے ہیں. وہ اس اندر سے اوپر کی طرف عورتیں آتی ہے, اور جیسے اوپر کی طرف آتی ہے تو آگ کے کوڑے فرشتوں سے مارتے ہیں, اور پھر وہ اندر اترتی ہے, اور پھر اوپر آتی ہے, پھر مارتے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں.
حضور دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے. پوچھے جبریل یہ کون عورتیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو ستاتی تھی. سنیے, یہ اپنے شوہروں کو ستانے والی, جو اپنے شوہروں کو ستاتی ہے, تکلیف دیتی ہے, ان عورتوں کے بدن پر آگ کا لباس پہنا کر آگ کے کوڑے مارے جائیں گے. اور اس منظر کو نبی دیکھ کر افسوس کرے, مسلمانوں یہ عذاب دردناک جو دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. جو کرنے والے جو دنیا میں کرے وہ منظر میرا رب میرے نبی کو بتا رہا ہے. اب یہی بات اگر کوئی مولوی بولے تو کچھ سر پھرے لوگ رہتے ہیں جو کہتے ہیں کیوں ڈراتے بھائی, کیوں ڈراتے بھائی, کیوں ڈراتے. ہم نہیں ڈرا رہے, ہمارے نبی بولے سو ہے کہ لوگوں اپنی اے عورتوں تم اپنے شوہروں کو مت ستایا کرو. آگے اس منظر کو دیکھ کر سرکار چلے گئے, اس منظر کو دیکھ کے آگے سرکار چلے گئے. وہاں جانے کے بعد دیکھے تو وہاں مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ کچھ مردوں کو اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے جن کے بدن پر آگ کا لباس ہے. کیونکہ ہمیں یہ دیکھے نہیں نا, اس کا احساس نہیں ہے. آپریشن ہوا کرتے دل کا, ہوا کرتے لے, جس کو ہوا نا اس کو معلوم کیا تکلیف ہے. بولے ارے کتنے فیل ہوئے تھے, کہتے کس کے ہوئے اس کو پوچھ, اسے معلوم ہے. تیرے اچھے ہیں اس لیے تو ابھی بھی گانے گا رہا ہے, ناچ گانے سن رہا ہے, تیرے کو احساس ہی نہیں ہے. اب یہ دردناک عذاب بتانے کے بعد نہ چہرے پہ ڈر ہے, ہاں بھائی آج سے نماز پڑھنا, آج کے بعد میں بیوی کو نہیں ستانا, یہ فکر نہیں ہے. الٹا اسے اگر آپ اس طرح سن کر اس کان سے چھوڑیں گے تب بھی نہیں بچ سکتے, تب بھی سزا ہے. دین کی بات سن کر عمل کرنا پڑے گا. تو گویا نبی نے آگے پہنچ کر ایک منظر دیکھا کہ مردوں کو بھی آگ کا لباس پہنا کر آگ کے کوڑے سے مارے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ مرد ہے جو اپنی بیویوں کو ستاتے تھے. یہ وہ مرد ہے جو اپنی بیویوں کو ستاتے تھے. آج نوجوان شادی سے پہلے اپنی بیوی بیوی کہہ کر فون پہ بات کر لیا, رسم ہوتے ہی جیسے رسم ہو گیا, نہ جانے کہاں درگاہ میں ملاقات کر لیا, کسی ہاسٹلوں میں, کسی گارڈنوں میں کہاں ملنا ہے, سب ملاقات ہوگی اور سب کچھ کرنے لگ گیا. اور جیسے شادی ہوگی 3 مہینے بھی نہیں گزرے, اب 2 جنے میں شک و شبہ چالو ہو گیا. تو کسے بات کری, تو کسے دیکھی, تو کسے کیا کری, تو کسے کیا کری. اس شک نے انسان کو یہاں تک غصے میں لایا کہ اب اس کو مارنا شروع کر دیا, پیٹنا شروع کر دیا. اب اس پر شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اس طرح اپنی بیوی پر شک کرنا, بار بار اس کو ٹارچر کرنا, یہ انسانیت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے شک سے دور رہنے کا حکم دیا. آج مسلمان اسی شک میں پڑ کر کبھی عورت شوہر پر شک کرنا, کبھی شوہر اپنی بیوی پر شک کرنا, اس سے تباہ ہو رہے ہیں, گھر برباد ہو رہے ہیں. طلاقوں پہ نوبت آ رہی ہے, خلا پر نوبت آ رہی ہے. مسلم عورتوں کو اور مسلم جوانوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں جب تک تم اپنی ماتے کی آنکھوں سے غلط کام کرتی ہوئے نہ دیکھو, کسی پر جھوٹا الزام مت لگانا. اور کوئی بھی عورت اپنے شوہر پر الزام لگانے سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن کر بولنا. اگر اس کے باوجود بھی مرد دھوکہ دے رہا ہے عورت کو تو پھر اس کی بہت بڑی پکڑ شوہر کو بھی ہے. اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے اس کو بھی بڑی سخت پکڑ ہے. اس لیے مردوں سے بھی میری گزارش ہے وہ اپنی بیویوں کو ناحق کے مت مارے, ورنہ یاد رکھنا کہ جہنم کا آگ کا لباس پہنا کر فرشتے آگ کے کوڑے ماریں گے. خدا را مسلمانوں اللہ سے ڈرو. یہ جو دردناک سزائیں ہیں نا وہ اللہ کے نبی آ کر بیان کرے سا. خبر میں کیا ہوتا, محشر میں کیا ہوتا, جہنم میں کیا ہوتا, طبقہ کتنے ہیں, دوزخ کے دروازے کتنے ہیں, ایک دروازے کی مسافت کتنی ہے, جنت کیا ہے, جنت کی نہریں کیا ہے, اس کا پانی کیسا ہے. یہ تمہارے باپ نے بیان کیا, میرے نبی نے بیان کیا ہے. جنت کے درخت کا سایہ دار درخت جو ہے اس کی سائے میں اگر کوئی رفتار گھوڑے کے ساتھ بھی چلے تو اس سائے کے کنارے کب کتنے سال کے بعد پہنچتا. اور جنت کے ڈور جو ہے اس کے ڈور کے یہ چوکٹ سے اس چوکٹ کو پہنچنے کے لیے کتنے دن گزرتے, یہ ساری مسافت میرے نبی نے بیان کی ہے. اور جنت کے سیب کا پاور کیا ہے, جنت کا انگور کیسا ہے, جنت کا انار کیسا ہے, جنت کا سیتافل کیسا ہے, جنتی پھل کیسے ہے. اللہ ایز اٹ از جو دنیا میں پھل دیکھے ویسے ہی پھلوں کو جنت میں رکھا ہے. اور وہ پھل دیکھ کر لوگ نیا پھل دیکھ کر گھبرانا نہیں, جو دنیا میں وہ کھائے اور دیکھے ہیں ایسے ہی شکل
سی لذتیں وہاں کے پھلوں میں رکھا ہے. یہ ساری لذتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے. اب یہ باتیں تو اہل حدیث والے بھی بول لیتے ہیں اپنی اپنی جماعتوں میں, جنت میں یہ ہے وہ ہے, کیا ان کے بابا بولے, ہمارے نبی بولے سو ہے. اچھا جنت میں پورے یتے آئٹم ہیں سو کیا حضور چکرے ہوں گے؟ یہ بھی تو سوچنا نا بھائی. پانی ایسا ہے, شہد ایسا ہے, دودھ ایسا ہے, وہ نہر ایسی ہے, یہ درخت ایسا ہے, کیا درخت کیا وہاں کے دروازے, ایک ایک گھر کو 70 ہزار دروازے, عقل کام کرتی. 4-5 دروازے رہتے مینٹیننس نہیں ہو رہا, کب بند کرنا با وہ یہ بول کو, پھر 2 کمرے الگ بنا لیتے ہمیں, مگر 70 دروازے. اچھا ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے سے بنے ہوئے ہیں. وہاں کی دیواریں کیسی ہے؟ یہاں جو سیمنٹ کے اینٹیں رکھتے ہیں وہاں سونے کے اینٹوں سے ہے. وہاں کنکر نہیں ہے, موتیاں اور ہیرے ملتے ہیں. یہ سارے آئٹم جو گنے ہیں کوئی اور نہیں ہے, ہمارے نبی نے بتا دیا ہے. اب نبی نے جنت کی بہاریں بھی بتائی, جہنم کی سزائیں بھی بتائی. اب اللہ کے نبی نے کہا جمعہ کی نماز اگر 3 دن مسلسل کسی نے 3 جمعہ چھوڑ دیا اس کا انجام بھی نبی نے بتایا. ماں باپ کا دل جس نے دکھایا اس کا انجام بھی نبی نے بتایا. پڑوسیوں کو ایذا پہنچایا اس کا انجام بھی نبی نے بتایا. اب جو نبی نے بتایا اسی کو مولوی بتا رہا ہے تو کچھ سر پھرے لوگ رہتے جو کہتے دل سے کرنا دل سے کرنا. ایسے لوگوں کے پاس بات چلتی, ڈرا رہے لوگ نماز پڑھو. ارے نماز پڑھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, یہ بہت بڑی منزل ہے جی. اللہ کی رضا یہ تمہارے اور میرے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا, جو بار بار حدیث میں آیا, آپ کو معلوم ہے یہ بہت بڑی منزل ہے جس کے اندر رضا, اللہ کی رضا آ گئی ہو, جس کے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں کام کر رہا ہوں, تو پھر شب بارات کس کے لیے کرے تمہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے جب کرے ہیں تو پھر کوئی نماز چھوٹنا نہیں, کیونکہ جس میں خدا کی رضا ہو اللہ اس میں اتنی طاقت دیتا ہے. اللہ کی رضا کی بات آئی تو ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں, جس میں اللہ کی رضا ہو اور اس میں نیکی کا کام کرے, اللہ کی رضا ہو, کسی اور کی رضا نہیں, مطلب کچھ بھی نہیں ہے, اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی خوشی کے لیے کام کر رہا ہو, اللہ راضی ہو جائے, تو اس میں اللہ کتنی طاقت دیتا ہے. 3 آدمی جا رہے تھے جنگل میں, ایک غار میں بارش کی وجہ سے پناہ لیے, ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور اس غار کے منہ پر بند ہو گئی. اب کیا کریں, ایک تو جنگل, دوسرا گوی میں ہے, اور ایک چٹان آ کر غار کے منہ پر ٹھہر گئی. اب باہر نکلنا کیسے, فونا بھی نہیں تھے اس زمانے میں, کریں تو کیا کریں. تینوں اندر ہے سالے بولے اس بلا سے سوائے اللہ کے کوئی نہیں نکال سکتا. اب ہم 3 پھنسے ہیں, کوئی نہیں جانتا کہ ہم اندر ہے, کیا کرنا. ایک شخص کی بات کرتا ہوں, پوروں کی نہیں, ایک شخص, تینوں نے مل کر یہ کہا کہ ہماری زندگی اور لائف میں کوئی بھی اگر ایسا کام کرے جس میں اللہ راضی ہے تو اس ایک نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کریں گے, ہو سکتا اللہ ہمارے لیے راستے بنائے گا. دیکھیے اللہ کی رضا کیا چیز ہوتی ہے. اب اس نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے, چلو 3 آدمی بھی اپنے اپنے سوچنے لگے. اللہ کی رضا, اب ارادہ کرے اللہ کی رضا کے لیے جمعہ پڑھوں گا, تو پھر 2 رکعت پڑھ کے نہیں بھاگتا, اللہ کی رضا والا پورے پڑھ کے جاتا ہے. اللہ کی رضا پورے پڑھ کر جاتا ہے. جس کے اندر خدا کی رضا آ جائے اس سے کوئی امام کی خرد سے, امام کی تلاوت سے, اس کی عبادت سے کوئی لینا دینا سروکار نہیں رہتا ہے. اس کا کنیکشن خدا سے ہوتا ہے. وہ چاہے تلوار چلے تب بھی پتا نہیں چلتا اللہ کی رضا مقصود ہے. تیر اگر لگ گیا, نماز میں کھڑا ہے, اللہ راضی ہو جائے, تیر نکالے تو پتا بھی نہیں چل سکتا. یہ ہے اللہ کی رضا. اب اس نے کہا کہ تینوں میں سے کوئی ایک کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے تو مال و دولت سے نوازا تھا, مگر میری چاچا کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی, وہ حسین تھی, اس کے پاس ایک مرتبہ تنگدستی آ گئی, پریشان ہو گئی, اس نے مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے کہا کہ ایک رات تو میرے ساتھ تنہائی اختیار کر لے, میں تجھے مال و دولت سے نوازوں گا. تو وہ شرم سے پانی ہو کر واپس چلے گئی. چند دن کے بعد اور بھی اس کے گھر میں فاقہ آیا, تو مجبوراً وہ جب آئی تو ہم دونوں خلوت میں پہنچے, تنہائی کمرے میں پہنچے, تو میں اس کے قریب جانے لگا تو کانپنے لگی, کانپتے ہوئے رونے لگی. میں نے کہا کیوں کانپ رہی ہے, یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا تیرے اور میرے سوا. اللہ اکبر, تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا, کوئی نہیں دیکھ رہا, یہ بات صحیح ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اس خوف سے میں رو رہی ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری حرکت کو دیکھ رہا ہے. اگر
رہا ہے میں اللہ سے ڈر رہی ہوں. اللہ کی رضا والی تھی, وہ اللہ کو راضی کرنے والی تھی, اسی لیے تو خوف خدا طاری ہوا. مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا وہ دکھاؤں. یہ جملہ لڑکی کی زبان سے کیا نکلا اس کے دل میں چھپ گیا, اور اس نے اسی وقت اس لڑکی کو ٹچ نہیں کیا. گناہ کرنے پر حاضر تھا, ٹچ کرنے پر طاقت رکھتا تھا. جیسے اللہ کا نام لیا گیا اس نے دوری اختیار کی. کہا جب تو غریبی میں اتنا ڈر رہی ہے, اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا, میں کتنا ڈرنا چاہیے. نہ بابا نہ, میں گناہ نہیں کروں گا. لے تجھے مال چاہیے لے, اناج چاہیے لے, سب کچھ مال دے کر کہا جا میں تجھ سے کوئی غلط کام نہیں کیا. یہ کہہ کر اس نے اسے واپس لوٹا دیا مال دے کر. اب وہ کہتا ہے مولا تیرے ڈر سے میں نے گناہ نہیں کیا, تیری رضا کے لیے. اے اللہ اگر یہ میرا عمل تیرے نزدیک قابل قبول ہے تو ہمارے اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دے. گنڈ ہٹا, اندر کرن آ گئی. گنڈ ہٹانے کا پاور کس میں آتا, چٹانوں کو ہٹانے کا پاور کس میں آ رہا. جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے, اللہ سے ڈر کر, اللہ اس کے اس نیکی میں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ چٹانوں کو بھی ہٹا سکتے ہیں. ایک جملہ بتا دیا تو اس سے آپ اندازہ لگائیے اگر ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے دل میں خدا کا ڈر پیدا کر کے پورے 14 رکعت پڑھ کے نبی کو سلام کر کے گئے, تو پھر یاد رکھنا ہماری ساری جمعہ کی نمازوں میں وہ پاور آئے گا. کبھی بھی وقت آئے تو دعا کرنا, یا اللہ فلاں دن جمعہ کے 14 رکعت پڑھ لیا تھا, ان 14 میں سے ایک رکعت بھی تیرے نزدیک اگر معتبر ہے تو اس کے صدقے میں میرے گھر کے ٹینشن کو دور کر دے. اللہ یوں دور کر دے گا. آج ہمیں ضرورت ہے اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرو, اللہ کی رضا کو اپنے دل میں بٹھا لو. دنیا سے نفرت کرو, دین سے محبت کرو, نبی سے محبت کرو. آئیے کل انشاءاللہ تعالی شہر ریچور میں ایک عظیم و شاندار اجتماع سرزمین مڈی پیٹ نور دریا کے سامنے ہونے جا رہا ہے. استقبال ماہ رمضان, وہ جلسہ اصلاح معاشرہ کی ٹاپک پر جس کی صدارت اور نگرانی مشائخین اکرام کریں گے, جس میں حضرت العلامہ سید شاہ حافظ قاری امین الدین قادری صاحب بھی ہوں گے, اور اس کے علاوہ ہمارے نور دریا کے سجادہ نشین نور بابا صاحب بھی ہوں گے, اور اس کے علاوہ جامعہ مسجد کے خطیب و امام خطیب حضرت العلامہ سید احمد پیر قادری صاحب کا بھی خطاب ہوگا, اور انشاءاللہ اس ناچیز کا بھی خطاب ہوگا. کل زیادہ سے زیادہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراً آ جائیں, فوراً نماز عشاء کے بعد پروگرام شروع ہونے والا ہے. اللہ کی رضا کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لائیں. رمضان کیسے گزاریں, رمضان المبارک کا مہینے کی دن اور راتوں کو کس طرح گزارنا چاہیے, اور اس کے ساتھ حالات حاضرہ پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. کثیر تعداد